اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین محترم السلام علیکم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں محمد اشفاق کنچو۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے برصغیر کے ایک مشہور مزاح نگار رشید احمد صدیقی کا لکھا ہوا مضمون پیش کروں گا، جس میں رشید احمد صدیقی نے ہماری سوسائٹی کے 3 اہم کرداروں کو ایک طنز و مزاح کی صورت میں پیش کر کے بے نقاب کیا ہے۔ وہ 3 اہم کردار جس میں نمبر 1 پر آتا ہے لیڈر، دوسرے نمبر پر معلم اور تیسرے نمبر پر دھوبی۔ رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ دھوبی اور لیڈر میں اتنی مماثلت کیوں ہے۔ دونوں دھوتے ہیں اور بچھاڑتے ہیں۔ دھوبی کپڑے، جیکٹ، دھوتی اور کرتے کو ایک علیحدہ جگہ جسے گھاٹ کہتے ہیں پر دھوتا ہے اور سجل کر کے یعنی پریس کر کے دوبارہ پہننے کے قابل بناتا ہے، جبکہ لیڈر سرعام گندے کپڑے دھوتا ہے اور گندگی اچھالتا ہے۔ انگلش کی ایک کوٹیشن ہے کہ واشنگ ڈرٹی لینین ان پبلک، جس کا مفہوم یہ ہے کہ لیڈر کا مقصد نجاست کو دور کرنے کا اتنا نہیں ہوتا جتنا نجاست پھیلانے کا۔ دھوبی کے لیے کپڑے دھونے کے لیے گھاٹ مقرر ہوتی ہے، جبکہ لیڈر کے لیے پلیٹ فارم حاضر ہوتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ دھوبی کپڑے پھاڑتا ہے، غائب کر دیتا ہے اور ان کا آب و رنگ بگاڑ دیتا ہے، لیکن لیڈر کی طرح وہ گندگی کو پائیدار یا رنگین نہیں بناتا۔ ہمارے معلم بھی دھوبی سے کم نہیں، وہ شاگردوں کو اسی طرح دھوتے، بچھاڑتے، مروڑتے اور ان پر استری کرتے ہیں جیسے دھوبی کرتا ہے۔ سامعین محترم، انگلش کی ایک کوٹیشن ہے کہ واشنگ ڈرٹی لینین ان پبلک، جس کا مفہوم ہے کہ لیڈر کا مقصد نجاست کو دور کرنے کا اتنا نہیں ہوتا جتنا نجاست پھیلانے کا۔ دھوبیوں کے لیے کپڑے دھونے کے لیے گھاٹ مقرر ہوتی ہے، جبکہ لیڈر کے لیے پلیٹ فارم۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ دھوبی کپڑے پھاڑتا ہے، غائب کر دیتا ہے، ان کا آب و رنگ بگاڑ دیتا ہے، لیکن لیڈر کی طرح وہ گندگی کو پائیدار یا رنگین نہیں بناتا۔ ہمارا معلم، جس کا کردار بھی کچھ دھوبی ہی کی طرح ہے، وہ شاگردوں کو اسی طرح دھوتے، بچھاڑتے اور مروڑتے ہیں جس طرح دھوبی اپنے کپڑوں کو اپنے سر سے لے کر نیچے اپنے چٹوخا ہوتا ہے۔ ہمارے معلم بھی دھوبی، ہمارے معاشرے میں معلم بھی دھوبی سے کم نہیں۔ وہ شاگردوں کو اسی طرح دھوتے، بچھاڑتے اور مروڑتے ہیں جس طرح ایک دھوبی کپڑوں کو بچھاڑتا اور مروڑتا ہے۔ آپ نے بعض دھوبیوں کو دیکھا ہوگا جو دھلائی کی زحمت سے بچنے اور مالک کو دھوکہ دینے کے لیے سفید کپڑے پر نیل کا ہلکا سا رنگ دے دیتے ہیں۔ دھوبی کو اس کی مطلق پرواہ نہیں ہوتی کہ سر پر سے گھما کر کپڑوں کو پتھر پر پٹکنا، نچوڑنا اور کپڑے کا ذرا برابر بھی لحاظ نہ کرنا کہ بٹن کہاں جائیں گے، لباس کی وضع قطع کیا سے کیا ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ وہ اس بات کی بھی توجہ کم ہی رکھتا ہے کہ استری ٹھیک گرم ہے یا نہیں، ٹھنڈی استری کرنا چاہیے یا نہیں۔ بالکل اسی طرح معلم کو بھی اس کی پرواہ نہیں کہ طالب علم کس قسم کا کماش ہے، اس پر کیا رنگ چڑھا ہوا ہے اور اس کے دل و دماغ کا کیا عالم ہے۔ وہ اسے دے مارتا ہے اور اس کا برکس نکال دیتا ہے۔ طالب علم کی صلاحیت اور اس کے الجھنوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، صرف اپنا رنگ چڑھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ چنانچہ گازری کے سارے مراحل طے کرنے کے بعد جب طالب علم دنیا کے بازار یا گاہک کے ہاتھ میں آتا ہے تو اس کا جسم، اس کا ذہن، اس کا دماغ سب کچھ جواب دے چکے ہوتے ہیں۔ اس پر بھی ناپائیدار رنگ ہوتا ہے۔ کلف دے کر اس پر ایک بے تکی اور بے تھکان استری کی ہوتی ہے جو حوادث سے روزگار کے ایک ہی چھانٹے یا چھونکے سے بد رنگ ہو جاتی ہے۔ دھوبی کی یہ روایات معلمی میں پوری طور پر سرایت کر چکی ہے۔ میرے ایک دھوبی سے وابستہ رہا جسے بہانے تلاشنے میں بہت مہارت حاصل تھی۔ اردو اخبارات اور رسائل کے ایڈیٹر کو بھی جو پرچے کے توقف سے میرا دھوبی اور اس کی بیوی جس قسم کے ہیلے تراشتے ہیں وہ انہی کا حصہ ہے۔